عورتوں سے میں یہ بار بار کہتا ہوں، کبھی عورتوں سے یہ ظلم نہیں کیا جو ہم نے اس باری دیکھا کہ کس یعنی پلان کر کے عورتوں کو ذلیل کرنا. ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ جی عمران ریاض کو یا پروڈیوس کرو اور اس کو نہیں دیا جاتا، اس کو سامنے عدالت کے نہیں لے کے آتے. جب 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ زیادہ تر تو ابھی تک عدالتوں میں نہیں آئے، جب وہ آتے ہیں پکڑ کے پھر سے لے جاتے ہیں. کس قانون کے تحت؟ تو یہ قانون تو ختم ہو گیا پاکستان میں، یہ تو اب جنرل قانون ہے. تو ادارے بھی کرش کر دیے، سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈال دیا، اس کے فیصلے نہیں مانتے. 14 مئی گزر گئی، الیکشن نہیں ہوا. اس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے، نیچے سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پروڈیوس کرو، ہمیں نیچے سیشن کورٹس میں پروڈیوس نہیں کرتے. وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ پولیس ان کی سنتی نہیں ہے. گھروں پہ دعویٰ بولا جا رہا ہے، گھروں میں گھس کے گھر توڑے جا رہے ہیں. کس قانون کے تحت؟ لوگوں کے گھروں کے اندر گھستی ہے پولیس، سب گھر توڑ کے. اچھا اگر وہ جو جس کو لینے جائے اگر وہ نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں، عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اور یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم سارے اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ قانون، رول آف لا جب ایک ملک میں ختم ہوتا ہے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کا پیسہ آج ملک کو چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہا ہے. -1 کر دیں عمران خان کو، اس سے پاکستان کا یہ فائدہ ہے، وہ بھی مجھے بتا دیں، میں -1 ہونے کے لیے تیار ہوں. ملک تو نہ میرا تباہ ہو. پرامن احتجاج، آئین ہمیں حق دیتا ہے، ہم کہیں بھی احتجاج کر سکتے ہیں. آئین نے یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر احتجاج کر سکتے ہیں ادھر نہیں کر سکتے. کہیں بھی پاکستان کے اندر ہم احتجاج کر سکتے ہیں اگر ہم سمجھیں کہ کوئی ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے. یہ ہمارا حق ہے، یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو بھی پی ٹی آئی کا وہ آئین بچاؤ ملک بچاؤ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. ورکرز کو کیا کہہ رہی تھی؟ جیو فینسنگ ہم نے کی، وہ لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے. لوگ اگر پرامن احتجاج کریں تو وہ کون سا قانون توڑ رہے ہیں؟ اس پہ پکڑ کے لوگوں کو اندر ڈال دیا. لوگ نکلتے ہیں، جیل میں سے نکلتے ہیں، عدالت جاتے ہیں، بیل ملتی ہے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، پھر جیلوں میں ڈال دیتی ہے. دیکھیں یہ کوئی اس لیے نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی نے کوئی غلطیاں کی ہیں یا کوئی ظلم کیا. اور میں یہ واضح کر دوں، کسی پی ٹی آئی کا کارکن کوئی جلا رہا ہے، کچھ قانون توڑ رہا ہے، گاڑیاں توڑ رہا ہے، اگر اس کی تصویر آتی ہے ہمیں بتائیں، ہم اس کو کہیں گے کہ جا کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرو. ہم کہیں گے ان کو جیلوں میں ڈالو، سزائیں دو. لیکن یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ ایک پوری کیمپین چل رہی ہے جو پی ٹی آئی کا. اور اچھا اس میں کیا انہوں نے غلطی کی کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ؟ وہ کھڑے دروازوں کے بعد، وہ جو ایک لمس کا پروفیسر ہے اس کے دیکھیے حال، ٹانگ توڑ دی، بازو توڑ دیا. وہ یہ کھڑا ہوا فیملی کے ساتھ، آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ. یہ کون سا اس نے ملک کا قانون توڑا تھا؟ تو اس وقت کوئی ملک کے اندر قانون نہیں کام کر رہا. ہمیں صرف امید عدلیہ سے ہے، اور عدلیہ کے اوپر اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے، ججز کے اوپر جو پریشر ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح ہمیں ریلیف نہ ملے. دیکھیں ہوگا کیا، ذرا آگے کا میں اب سوچتا ہوں نا، میں ایز اے پاکستانی سوچتا ہوں. اگر تو مجھے کوئی یہ بتا دے، ہماری یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں بتا دیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بتا دیں مجھے کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ اگر اب آپ نے ہمارے جو 2 الیکشنز جو ہونے چاہیے تھے 14 مئی کو، ایک پنجاب کا اور اس کے بعد پختونخوا کا، پاکستان کا آئین توڑا گیا ہے، آئین ٹوٹ گیا پاکستان کا. انہوں نے الیکشن نہیں کروایا. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اب غیر قانونی بن چکی ہیں، ان کے سارے آرڈرز انلیگل ہیں. تو غیر آئینی تو ہو گیا کام، نظریہ ضرورت پہ تو چل رہا ہے پاکستان، اب آئین سے تو ہٹ چکا ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جسٹس صاحب نے کہا کہ نیگوشیٹ کرو ان سے، ہم نے بات چیت شروع کی. وہ کہہ رہے جی جب الیکشن ہوں گے، سپٹمبر کے اندر الیکشن ہوں گے. تو ہم نے کہا کہ آپ نے سپٹمبر میں کروانا، اکتوبر میں کروانا، وہ آپ کا رائٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں آپ ہیں. لیکن ہمارا رائٹ تھا پروونسز میں، نہیں پروونسز میں بھی ہم نے کروانا. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے نیگوشیٹ کیا کریں، کیونکہ یہ نیگوشیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے.
کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑا جائے. ان کو پتہ ہے الیکشنز میں انہوں نے ہار جانا ہے. سو یہ جو سارا سازش ہو رہی ہے یہ ہو ہی ایک وجہ سے رہی ہے کہ تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے قابل ہی نہ رہے, اور پھر یہ اپنی طرح جب یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی اب بالکل دب چکی ہے تب یہ الیکشن کروا کے جیت جائے اور پھر واپس آ جائے. تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے؟ چلے میں مان گیا پی ڈی ایم آگی, وہ تو ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اکتوبر میں ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی, مہنگائی کم ہو جائے گی؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا چینج آئے گا, کیونکہ پاکستان تو ایسے کر کے نیچے جا رہا ہے, سب کے سامنے پاکستان کے حالات ہیں. تو پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے یہی بتا دیں کہ پاکستان کو اس کا اکتوبر میں الیکشن کا کیا فائدہ ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اچھا -1 کر دیں عمران خان کو, اس سے پاکستان کا یہ فائدہ ہے, وہ بھی مجھے بتا دیں, میں -1 ہونے کے لیے تیار ہوں. ملک تو رہا میرا تباہ ہو. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہم وہ کہتے ہیں نا, ہم ادھر جا رہے ہیں بیونڈ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن, ادھر سے واپسی کوئی نہیں ہے. جب ایک ملک کا آئین ٹوٹ جاتا ہے, جب ملک کے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جاتے, جب ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ جی عمران ریاض کو یا پروڈیوس کرو اور اس کو نہیں دیا جاتا, اس کو سامنے عدالت کے نہیں لے کے آتے, جب 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, وہ زیادہ تر تو ابھی تک عدالتوں میں نہیں آئے, جب وہ آتے ہیں پکڑ کے پھر سے لے جاتے ہیں, کس قانون کے تحت؟ تو یہ قانون تو ختم ہو گیا پاکستان میں, یہ تو اب جنرل قانون ہے. تو ادارے بھی کرش کر دیے, سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈال دیا, اس کے فیصلے نہیں مانتے. 14 مئی گزر گئی, الیکشن نہیں ہوا. اس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے, نیچے سے فیصلے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں پروڈیوس کرو, ہمیں نیچے سیشن کورٹس میں پروڈیوس نہیں کرتے, وہ فیصلہ کرتے ہیں, وہ پولیس ان کی سنتی نہیں ہے. گھروں پہ دعویٰ بولا جا رہا ہے, گھروں میں گھس کے گھر توڑے جا رہے ہیں, کس قانون کے تحت؟ لوگوں کے گھروں کے اندر گھستی ہے پولیس, سب گھر توڑ کے, اچھا اگر وہ جو جس کو لینے جائے وہ اگر وہ نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں, عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اور یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک پارٹی کو ختم کر